السلام علیکم ایوری ون. آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اسلام آباد میں نرسری وارڈ میں آگ لگی ہے، 14 نوجوان بچے جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی. بہت ہی زیادہ افسوسناک اور ٹرامیٹک انسیڈنٹ یہ ہوا ہے، اور جن کے ساتھ، جن پیرنٹس کے ساتھ، جن فیملیز کے ساتھ تو یہ گزر رہی ہے وہ شاید ساری زندگی نہیں اس بات کو بھول سکیں گے. اور بہت ہی زیادہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس میں کہہ تو رہے ہیں کہ انکوائری بٹھا دی گئی ہے، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے بات تو یہ آتی ہے، سننے میں آئی ہے جس نے کہ کتنا عرصہ کمپریسر اپنے پھٹنے کی بچے کا وجہ سے دنیا میں آنے جو کا ہے وہ انتظار آگ لگی. کیا، ماں باپ اے سی کمپریسر. اور بھی ان کے تو ساتھ کے میرا رشتے کوشچن دار یہ ہے کہ اے کہ سی ہمارا بچہ اس کمپریسر دنیا میں وارڈ آئے میں گا، کیا ہم اس کر کے رہے، لیے کیئر بچوں کی کریں گے، وارڈ ہم میں اے اس کے سی لیے ورک کمپریسر کریں گے، کیا ہم کر رہے. اس کے ویلکم پارٹی اس رکھیں طرح گے، کی عقیقہ کریں ہاسپٹلس گے، کی بلڈنگ نئے میں یا کپڑے کہیں خریدیں کوئی گے، بھی نئی بلڈنگ چیزیں وغیرہ ہو خریدیں. تو وہ کمپریسر سب تو کیا، باہر رکھے ان جاتے ہیں، سب دور چیزوں رکھے کو کیا جاتے ہیں کریں، بلڈنگ سے، اپنی یا اوپر خواہشات کا، چھت پر اپنے رکھے جاتے ہیں. ارمانوں کا تو انہوں نے کہاں بچوں کی گلا وارڈ میں گھوٹنے جاتے کمپریسر وہ کیوں لوگ. رکھے ہوئے تھے؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ آکسیجن سلنڈر میں آگ لگ گئی. آکسیجن سلنڈر کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو آکسیجن لیکوڈ والی یوز ہوتی ہے، پائپ کے تھرو یوز ہوتی ہے، تو ان کا انتظام اتنا گھٹیا ہے کہ آکسیجن سلنڈر یوز کر رہے ہیں آج کل کے دور میں، جہاں پر آکسیجن لیکوڈ والی یوز ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پر انہوں نے کیا انتظام کیا ہوا تھا؟ وہاں پر کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف موجود نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وارڈ میں ایٹ اے ٹائم 14 آپ کے پاس نیو بورن چائلڈ ہیں اور آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر لک آفٹر کرنے کے لیے. بہت ساری باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں. کیا یہ سوچی سمجھی گئی چال تھی؟ کیا یہ پری پلان کر کے یہ سب کچھ کیا گیا تھا؟ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. اور اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیجز جو کنٹرول روم ہے وہ کہاں پر تھے؟ اگر آگ لگ گئی تھی، ڈاکٹرز نہیں موجود تھے، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج میں سے ہی دیکھ لیتے، سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں گئی؟ وہاں پہ کنٹرولر روم میں کون موجود تھا جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا؟ وہ پرسن اس نے کیوں نہیں الرٹ کیا آ کر سب کو؟ مین بات، آگ لگی، فائر الارمز کیوں نہیں بجے؟ جیسے ہی کہیں پر بھی ایسا کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے تو فائر الارمز بجنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پر کیوں نہیں بجے گئے؟ یہاں کی سروسز کیوں اتنی خراب ہے؟ ہر چیز میں، کسی ایک پوائنٹ پہ بھی نہیں، ہر بات میں آپ لوگوں کو ان کی مسٹیکس نظر آئیں گی، ان کی جو ہے آپ لوگ کہہ لیں غیر ذمہ داریاں نظر آئیں گی. کسی چیز پر بھی توجہ نہیں دے گی. کیا یہ بچوں کی جان مال ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا؟ کوئی ان کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی یہ زندگیاں؟ کیسے یہ ایسے کر سکتے تھے کہ ان کے پاس کوئی انتظام ہی نہیں ہے کسی چیز کا؟ ایک بار ایسا ہوتا ہے. یہ پہلے بھی میں نے سنا اس بارے میں کہ ایک منتھ پہلے بھی یہاں پر آگ لگی تھی ریسپشن ایریا پہ. وہاں پر بھی آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے وہ مالی نقصان ہوا تھا، جانی نقصان کوئی بھی نہیں ہوا تھا. تو ان کو تب سے ہی نوٹس میں کر لینا چاہیے تھا کہ ہم لوگ اپنی ساری جو ہے اکوپمنٹس وغیرہ سب کچھ ری چیک کریں، اور ہر طرف جو ہے اپنا دھیان رکھیں کہ کہیں پر کوئی اکوپمنٹ ہماری کوئی چیز خراب تو نہیں ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں. لیکن اس کو انہوں نے بہت زیادہ ایزی لے لیا. میں کہتی ہوں ان ماؤں کے اوپر، ان ماں باپ کے اوپر سب سے زیادہ کیا گزری ہوگی جنہوں نے اتنا عرصہ اس دنیا میں اپنے بچے کا آنے کا انتظار کیا. میں نے کچھ ایسی باتیں بھی سنی کہ کسی کے گھر 12 سال بعد اولاد ہوئی تھی، کسی کے گھر 4 سال بعد اولاد ہوئی تھی، اور انہوں نے تو اپنی اولاد کو صحیح طرح سے اپنے ہاتھوں میں پکڑا بھی نہیں ہوگا شاید، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون لیتا ہے اس کی ذمہ داری؟ اللہ تعالیٰ ان ماؤں نے اپنے بچوں کے اس دنیا میں آنے کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہوں گی، کیا کیا کپڑے لیے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں لی ہوں گی کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ایسے تیار کریں گے، ایسے کپڑے پہنائیں گے، ان کے لیے یہ فنکشن رکھیں گے، عقیقہ کریں گے، ان کی برتھ ڈے ایسے سیلیبریٹ کریں گے، ان کا ویلکم گھر میں ایسے کریں گے، ایسے روم ڈیکور کریں گے. بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں ماں باپ کی،
اور انہوں نے پتہ نہیں ان کے کیا کیا نام سوچے ہوں گے کہ یہ بڑا ہوگا بڑی ہوگی تو ہم اس کو اس اسکول میں ایڈمیشن کروائیں گے، ہاں یہ بڑی بڑا ہو کر یہ پڑھے گا، یہ افسر بنے گا. بہت ساری ایک ماں باپ کی جو ہوتی ہے نا باتیں جڑی ہوتی ہیں ایک اولاد کے ساتھ. اور یہ انسیڈنٹ ایسا تھا جس نے بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا ہے سب کو، مجھے بھی خاص طور سے. آکسیجن سلنڈرز نہیں موجود یہاں پر، آکسیجن سلنڈرز پھٹنے کی وجہ سے. CCTV کیمراز نہیں ہے ٹھیک، یہاں پہ کنٹرولر روم میں کوئی کیوں نہیں ہے جو CCTV کیمراز دے کر الرٹ کرے سب کو. کون دیکھ رہا ہے یہ ساری رسپانسبلٹیز؟ کون ذمہ دار ہے؟ فائر الارم جن کے ٹھیک نہیں ہے، پیرامیڈیکل سٹاف موجود نہیں ہے، ڈاکٹرز ڈیوٹی پر موجود نہیں ہے. ان سب کو کون ہائی لائٹ کرے گا؟ ان سب کو ہائی لائٹ کرے، اور جو اس وقت ڈاکٹرز ڈیوٹی پر نہیں تھے، پیرامیڈیکل اسٹاف ڈیوٹی پر نہیں تھا، ان سب کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. کیونکہ میں نے سنا کہ کچھ جو ہے نا ڈاکٹرز آگ لگنے کی وجہ سے دیکھ کر وارڈ سے بھاگ گئے. وہ انہوں نے بچوں کو اٹھانے کی، ان کو بچوں کو بچانے کی زحمت ہی نہیں کی کہ ہم بچوں کو بچا لیں، بچوں کو بھی ساتھ میں اٹھا کر لے جائیں. انہوں نے اپنی جانیں بچانے کی کوشش کی، ننھی جانوں کو بچانے کی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی. کیا پتا اگر بچوں کو اٹھا لیتے ساتھ میں اپنے گود میں اٹھا کے لے جاتے تو کتنے بچے ایسے بچ جاتے. فائر الارم یوز ہو جاتے ہیں یا گیجٹس جو بھی فائر آگ بجھانے کے لیے یوز ہوتے ہیں وہ یوز کرتے تو جلد سے جلد مجھے لگتا ہے ہم بچوں کو بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے، وہ اسٹاف بچا سکتا تھا. لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے اوپر زیادہ ترجیح دی بجائے اس کے کہ جو ننھی سی جانیں ہیں ان کو بچایا جائے. ان سب سوالوں کے ان سب کے ذمہ دار کون ہے؟ ان سب کی ذمہ دار صرف اور صرف یہ جو ہاسپٹل کا مینجمنٹ ہے وہ ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے. اتنی گندی مینجمنٹ کہ آپ لوگوں کو زندگیوں کی چھوٹی چھوٹی زندگیوں کی پرواہ ہی نہیں کی آپ لوگوں نے. اس کی تو سزا ملنی چاہیے، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے یہ لوگ الرٹ رہیں. یہی کیوں ہر ہاسپٹل پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ ہے، سیمی گورنمنٹ ہے، ہر ہاسپٹل میں اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ ہم نے اپنی یہ ساری جو سسٹم ہے ان کو ٹھیک کر کے رکھنا ہے. اس طرح کی حرکت کبھی دوبارہ ہو ہی نہ. یہ ایک انسیڈنٹ سب کے لیے ایک سبق ہے. اگر اس کے بعد بھی آئندہ دوبارہ ایسا کہیں انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے. اور اس طرح کے ہاسپٹلس کو میں کہتی ہوں کہ بند کر دینا چاہیے، جہاں پر بچوں کی جان بچانے کی بجائے ان کی جان لینے کا کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ تو مجھے لگتا ہے بند ہو جانے چاہیے ہاسپٹلس. آج کے لیے بس میں یہی باتیں شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو اپنی حفظ امان میں رکھے. اور جو جن کی اولاد اس دنیا سے چلی گئی ہے خاص طور پہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے جو ان کی اولاد ان سے چھن گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی تکلیف میں ان کے اس غم میں کمی نہیں آ سکتی. شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا بہت سنبھل جائیں تو لیکن اس کا یہی ہے کہ جو ڈاکٹرز اور جو اسٹاف ادھر موجود نہیں تھا ان کو سزا دی جائے، ان کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے تاکہ آئندہ دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے، کوئی بھی ہاسپٹل نہ کر سکے. سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ ان پیرنٹس کو اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈیز بھی نہیں دی جا رہی ہیں، اور بھی ایک دو باتیں سننے میں آئی ہیں کہ شاید بچوں کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا اور ان کے پیرنٹس کے حوالے نہیں کیا گیا، بچے آگے سیل کر دیے گئے. اس طرح کی بھی اور بہت ساری باتیں جو ہیں سننے میں آئی ہیں. لیکن میری یہی ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت انکوائری کی جائے اور ساتھ میں ان کے پیرنٹس کی دلجوئی کی جائے، ان کو تسلی دی جائے کہ ان کے بچوں کی ڈیڈ باڈیز ان کو واپس کر دی جائیں گی. اس کے علاوہ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.